السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے، سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کریں گے، اور اس رکوع میں ہم حروف تہجی کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اور پھر ہم اس میں جو ضروری قواعد کو کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اور کن دوسری باتوں کا ہم خیال رکھیں گے اس پہ باتیں ہوں گی۔ اور اسی طرح پھر ہمارے پروگرام کا ایک اور حصہ ہوگا جس میں تجوید القرآن کے بنیادی جو قاعدے ہیں اس کو ہم مثالوں کے ساتھ سکھائیں گے تاکہ بنیاد سے بھی ہمارا قرآن کریم ناظرہ بھی اور تجوید کے لحاظ سے بھی قرآن کریم کی تلاوت ہماری بہتر سے بہتر ہو۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب سورۃ البقرہ کے ایک اور رکوع کی آج ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد اس رکوع میں جو ضروری باتیں ہیں ہم ان پر ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة
سكنت وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو ناظرین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے، اور حسب معمول ہم اس رکوع میں جو ضروری باتیں ہیں، جو قواعد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں باتیں، ان کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے حروف تہجی کی مشق نہیں کی ہے اور حروف تہجی کے مخارج کو سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ان کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اور جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ نے یہ حروف تہجی سیکھ لیے ہوں گے، سمجھ لیے ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو دہراتے ہیں اس رکوع کو، تو اس وقت یہ سبق اور یہ پروگرام آپ کو بہت ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم جو ضروری اس میں باتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حروف تہجی کو ہی لیتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی مشق کی تھی، پریکٹس کی تھی، تو واو کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو واو کا لفظی ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، ذال کے مخارج بتا دیے گئے تھے، جو ہم 3 حروف کے ساتھ اس کو ہم نے الگ الگ ڈفرینشیٹ کر کے بھی ہم نے سیکھا تھا کہ ثا، ذال اور ضا، ثا، ذال، ضا، ایک ہی مخرج ہے ان کا 3 حروف کا۔ اگر یہ 3 حروف ہم سیکھتے ہیں تو کئی حروف میں جو ہمارا کنفیوژن ہوتا ہے تلاوت کرنے کے وقت، تو وہ دور ہو جاتا ہے قدرتی طور پر۔ تو زبان کے سرے سے اور جو ہمارے دانت ہیں سامنے بڑے دانت، اس کے کنارے کے ساتھ اپنا جو زبان کا سرا ہے، اس کو زبان کا سرا دانتوں کے سامنے والے کنارے کے ساتھ لگائیں، تو یہ ذال جو ہے ادا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ پریکٹس کر لیں ان 2 حروف کی مزید کہ ثا، ذال، ضا۔ ضا جو ہے زوئے ہم اس کو کہتے ہیں اردو میں، تو یہ بھی یہ پر ہوتا ہے، ثا، ذال، ضا۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں تا جو ہے اس کو تو کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے، تو یہ بالکل باریک ہوگا یہ لفظ، اور تو جو ہے وہ اپنے وقت پر جب آئے گا وہ پر ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں یہ پر ادا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ قاف آ گیا یہاں پر، ضاد جو ہے یہ بھی پر ہوگا، اور جو را ہے یہاں پر یہ باریک ادا ہوگا۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو ہم اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ اس کو سکھائیں گے مزید بیان کر کے۔ یہ دیکھیں آپ یہاں پر با کے اوپر سکون ہے اور اس کے بعد ایک اور با آیا ہے، تو یہ سکون ہے یعنی جزم، اس کے بعد تشدید آئی ہے، تو یہاں پر ایک ہی لفظ پڑھا جائے گا، اور یہ جو سکون والا لفظ ہے یعنی جزم والا لفظ ہے با، یہ اس والے باب کے ساتھ یہ مدغم ہو جائے گا۔ تو یہ ادغام مثلین ایک قاعدہ ہے، اس کے قاعدے میں آتا ہے کہ ایک ہی جیسے 2 حروف جب ہوں گے، اور اس سے جو 2 حروف میں سے پہلا والا حرف ساکن ہو، اور اس کے بعد اسی طرح جو سیم لفظ ہوگا وہ مشدد ہو، تو جو ساکن حرف ہے وہ مشدد حرف میں ادغام اس کا ہوگا، اور اس کی آواز اسی میں مل جائے گی، تو ایک ہی لفظی ادا ہوگا۔ عین اس کے بعد آپ خیال رکھیں، تو یہ کیسے ہوگا ادا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَا،
یہ با الگ نہیں ہوگا اور یہ با بھی الگ نہیں ہوگا، یہ ایک ہی پڑھا جائے گا، تو اس کا ادغام ہوگا۔ عین کا خیال رکھیں، حروف حلقی آپ کو اس کی مشق بھی کروائی تھی، اور صاد یہ پر ہوگا یہ لفظ۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں، یہاں پر اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے، اور جب ہم حروف کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم واو کی بات کریں گے تو اس کے بعد جتنے بھی واو آ جائیں تو حروف وہ واو جو ہے وہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ عین کی ہم نے بات کی، اس کے بعد اس رکوع میں جتنے بھی عین آئیں گے تو وہ حلق سے ادا ہونا چاہیے، ورنہ حمزہ کی آواز نکلے گی وہاں۔ صاد، اگر یہ صاد اس رکوع میں جتنی دفعہ بھی آئے گا یہ پر ہوگا ہمیشہ۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر یہ را جو ہے، یہاں پر اگر ہم اپنی آواز کو وقف کرتے ہیں تو یہ را جو ہے یہ ساکن بن جائے گا، وقف ہونے کی صورت میں سکون لگتا ہے یہاں پر یا جزم، اور یہ پر بھی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، ابھی اخفا کا قاعدہ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں اور ہم سمجھائیں گے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف اخفا آتے ہیں تو نون ساکن اور تنوین پر ہم اپنی آواز کو اخفا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 1-2 سیکنڈ یا 1-2 الف کے برابر آپ یہاں رکیں، کیونکہ یہ ادا ہوگا کس طرح، فن فجرت، فن فجرت۔ تو اگر اس کو ہم فن فجرت پڑھیں گے تو یہ دوسرے قاعدے میں چلا جائے گا جس کو ہم اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا اظہار بھی ہوتا ہے، تو اس قاعدے میں چلا جائے گا، تو یہ یہاں پر پھر یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا فن فجرت۔ تو نون ساکن اور تنوین پر کچھ 1-2 الف تک ہم نے اپنی آواز کو روک کے رکھنا ہے، اسی کو اخفا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ اور را جو یہاں پر ہے، یہ را کے اوپر جب زبر اور پیش آئے یعنی فتح اور ضمہ آئے تو پر ہوتا ہے، جب کسرہ آئے تو وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی نیچے را مفتوح آئیں یا را مضموم آئیں اور را مکسور آئیں، یعنی را کے اوپر زبر اور پیش ہو، جتنے بھی را آئیں اور را کے نیچے کسرہ ہو وہ اس حساب سے پر ہوں گے، اور پھر را کے نیچے کسرہ ہوگا تو باریک ہوگا۔ اسی طرح سے یہ منہ میں ایک قاعدہ ہے یہاں پر، تو منہ میں کیا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کا ایک ہی قاعدہ ہے، اس کے الگ الگ قواعد ہیں۔ نون ساکن تنوین کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں گے تو جب بھی قرآن کی تلاوت کے دوران نون ساکن اور تنوین آئے، اس کے بعد حروف پر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے حروف اس کے بعد ہوں گے، تو نون ساکن اور تنوین پر اس کے مطابق وہ رولز یا وہ قاعدے جو ہیں وہ اپلائی ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ کیسے اظہار ہوگا؟ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اخفا نہیں ہوگا۔ تو منہ بہت ہی آسان ہے، منہ، اگر منہ پڑھیں گے تو یہ اخفا کے قاعدے میں آ جائے گا، جو کہ تلفظ اور تجوید کے لحاظ سے درست بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اب ثا کا خیال رکھیں۔ ثا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ثا کی آواز سین کے ساتھ ملتی ہے، ثا کی آواز صاد کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ تینوں حروف کا مخرج جو ہے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پہلے پروگرامز کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ حروف تہجی کی مشق کروائی ہے، تو یہاں پر ثا ہم نے پڑھا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جو ذال کا لفظ ہے اور ثا کا لفظ ہے ایک ہی مخرج ہے ان کا، زبان کا سرا اور دانتوں کا کنارہ، دانتوں کے کنارے کے ساتھ زبان کا سرا لگانا ہے، تو ثا بالکل نرم آواز کے ساتھ ادا ہوگا۔ تو من حسنتا، اگر من حسنتا ہم پڑھیں گے تو یہ سین کی آواز نکلے گی، جو کہ تجوید کے لحاظ سے درست بات نہیں ہوگی۔ عشرتا میں آپ عین کا خیال رکھیں، حروف حلقی ہے، اور را پھر یہاں پر جو ہے پر ہوگا۔ اور جو مزید ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی نیا قاعدہ یہاں پر آتا ہے تو آپ دیکھیں تنوین کے بعد میم آ گیا ہے، تو یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں جب کوئی حرف یرملون کے لفظ میں آئے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے، تو یہاں پر ادغام الغنہ ہوگا اس کا، کیونکہ یرملون میں سے ایک لفظ میم ہے،
تو تنوین اور نون ساکن کے بعد یرملون میں میم آ گیا، اس لیے نون ساکن اور تنوین کا یہاں پر ادغام ہوگا۔ اس وقت تنوین ہے، یہاں پر نون ساکن نہیں ہے، اس لیے تنوین کا ادغام ہوگا۔ اناسم مشربہم، اناسم مشربہم، کس طرح ہم نے پڑھا؟ میم پر ہم نے اپنی آواز کو روکے رکھا، غنہ کے ساتھ ادا کیا، تو یہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ یہاں پر لاگو ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی لفظ آئے تو ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ تو نون ساکن کے بعد یرملون میں سے را کا لفظ آیا ہے، تو جب یرملون میں سے لام اور را کا قاعدہ نون ساکن کے بعد آئے تو اس وقت ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی نون اور تنوین کی آواز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے ساتھ ہوگا۔ مر رزق، مر رزق، مر رزق، تو کیا ہو گیا یہاں پر؟ جو نون ساکن کی آواز جو ہے یہ ادغام کے ساتھ را مشدد کے ساتھ یہ مکس ہو جائے گی اور نون کی آواز جو ہے وہ ختم ہوگی، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آپ کو اس سے پہلے بھی سکھایا تھا کہ جو اللہ کا لام مشدد ہے، اس سے پہلے والے لفظ پر اگر کسرہ ہو تو اس وقت اللہ کا لام مشدد جو ہے باریک پڑھا جائے گا، اور اسی طرح سے اگر اس سے پہلے والے لفظ پہ زبر اور پیش ہو تو اس وقت اللہ کا لام جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، یہاں پر باریک ہوگا۔ مر رزق اللہ، مر رزق اللہ، ایسے ہم آگے چلیں گے، اور اب ہم مختصر طور پر یہاں پر اگر کوئی ضروری بات ہوگی تو وہ بتائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف آئیں گے اور جو کچھ ضروری باتیں ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک یہاں پر قاعدہ قلقلہ کا لاگو ہو رہا ہے، بغیر الحق۔ قلقلہ کا قاعدہ ہے قاف طا با جیم دال، 5 حروف ایسے ہیں، اگر وہ حروف ساکن ہوں تو ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ ہوگا، اگر ساکن نہ ہوں اور ہم ان پر وقف کریں تو وقف ہونے کی صورت میں وہ ساکن بن جاتے ہیں، اس وقت بھی ہم ان پر وقف کریں گے۔ چونکہ قاف اس وقت ساکن نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف ہونے کی صورت میں یہاں پر ہم اس کو ساکن پڑھیں گے، تو یہ تشدید بھی ہے اس پر، تو یہ اسی حساب سے تھوڑا قلقلہ اس کا سخت ہوگا۔ بغیر الحق، بغیر الحق، تو تشدید ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ میں سختی ہوگی تھوڑی سی۔ اگر تشدید نہ ہو اور عام طور پر حروف قلقلہ ساکن کے ساتھ آئیں تو بالکل ہلکی سی جنبش کے ساتھ ہم ان کو قلقلہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کا مطلب ہے کہ آواز کے ٹکرانے کے واپس آنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں عصوا وکانوا، یہاں پر بھی وہی بات آگی جو پچھلی دہرائی تھی کہ لفظ جو واو جو ہے ساکن ہے، اس کے بعد ایک اور واو مشدد ہے، تو یہ جو واو ساکن ہے اس واو مشدد میں یہ ادغام اس کا ہوگا، ادغام مثلین کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے لاگو، اور عین اور صاد کا خیال حروف تہجی کے لحاظ سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے وہ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم جو بنیادی قاعدے ہیں وہ سمجھاتے ہیں، اور بنیادی قاعدہ سمجھانے کے بعد جو ضروری قاعدے ہوں گے جو آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی اسی طرح سے سمجھائیں گے، تاکہ عام فہم اور عام سمپل جو زبان میں ہے وہ ہر جو ہمارے لوگ اس پروگرام کو سنتے ہیں وہ ناظرہ قرآن کریم کو بھی درست کر سکیں، اور ساتھ ساتھ تجوید القرآن کو سکھانے کے جو بنیادی قاعدے ہیں وہ بھی پہلے سے ہی بنیاد اپنی مضبوط بنا کر آگے اگر پروگرامز کو اسی طرح سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان قواعد کو مزید آگے پھر جو ضروری قواعد ہوتے جائیں گے ان کو سکھاتے جائیں گے۔ ابھی بنیادی اور بہت ہی آسان قاعدے ہیں ان کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر آج کا سبق جو ہے اس میں لکھا ہے کہ 3 حروف کو اکٹھا پڑھنا۔ کل ہم نے 2 حروف کو اکٹھا پڑھنا اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، آج 3 حروف کو کیسے اکٹھا پڑھیں، تقریباً وہی سبق ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا،
اب اس میں 2 کے بدلے 3 حروف کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سبق میں 3 حروف اکٹھے دیے گئے ہیں، تینوں حروف کو اکٹھا اور ایک آواز میں پڑھیں، نہ تو آواز درمیان میں ٹوٹے اور نہ ہی کوئی حرف دبے، بلکہ تینوں حروف برابر سنائی دیں، الفاظ کے درمیان مناسب وقفہ دے کر پڑھیں۔ تو اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ جس سے پہلے بھی پروگرامز میں بات ہوئی ہے کہ فتح، ضمہ اور کسرہ کے بارے میں یہی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کی آواز کو بالکل ڈھیلا کر کے نہیں چھوڑنا ہے، اور ان کی آواز جو ہے وہ مد کی طرح ان کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے، اور لین کی طرح بھی ان کی آواز کو نرمی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ ان کی آواز جو ہے بالکل جلدی سے ان کی آواز پہ ہمیں گزر کے چلنا ہے۔ اور جب یہاں پر 3 حروف کو اکٹھا پڑھنے کی مشق آ رہی ہے تو اس میں بھی ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے بیچ میں ایک پہلے لفظ کے بعد جو گیپ آ سکتا ہے اس کو نہیں رکھنا، گیپ کو، اور اس کے بعد دوسرے لفظ کے بعد بھی جو گیپ آ سکتا ہے اس کو بھی نہیں رکھنا، بلکہ تینوں کو اکٹھے ہم نے پڑھنا ہے اور رکنا کسی جگہ نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے حروف تہجی میں جو ہم نے مخارج سیکھے ہیں حروف کے، ان کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے تلفظ کو اپنی زبان پر چڑھاتے ہوئے ان حروف کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ اور آئیے اب ہم ان حروف کی مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے فعل۔ فعل، اب اس میں کیا ہے، عین کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ عین حروف حلقی ہے اور عین جو ہے حلق سے ادا ہو۔ فعل، فعلی، فعل، تو کئی جو ہے بچے اس کو ذرا لمبی آواز کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور فتح، ضمہ، کسرہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ سمع، سمع، جمع، جمع، مکث، ثا کا خیال رکھیں، مکث، امر، حمد، حمد، ملأ، ملئ، امر، عرض، عرض، بلدی، معك، ارم، نفخ، برق، خسف، مئذ، ذکر، ذکر، قتل، قتل، سأل، سئل، لکؤ، نکئ، کلأ، کلل، فئة، أجل، رجل، نذر، نذر، رحم، رحم، نعد، نعد، اکت، دبر، رضی، وہی، وہو، بقر، محق، صعق، صعق، علم، رزق، حسب، 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 قلم، ملئ، للأ،
کفر امت سقط ملأ رہب رغب کرم۔ تو ناظرین کرام، ہم نے 3 حروف کو کس طرح سے اکٹھا کر کے پڑھنا ہے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم 3 حروف کو مخارج کے ساتھ اور فتحہ ضمہ اور کسرہ کے قاعدے کے مطابق جلدی جلدی سے آواز کو ادا کر کے، اور ایک اور بات کا بھی خیال رکھا کہ ہماری آواز بیچ میں ٹوٹنی نہیں چاہیے، اس کے مطابق بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان حروف کو کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا وقت یہیں پر ختم ہو گیا ہے، دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی پھر ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔